إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، دنیا کے اندر ہر چیز اپنے ایک مقرر وقت کے لیے آئی ہے اور ہر ایک نے اپنا وقت پورا کرنے کے بعد رخصت ہونا ہے. آنے اور جانے کے یہ سلسلے فطرت نے بنائے ہی کچھ ایسے ہیں کہ کسی کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے اور کسی کے جانے پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے. یہ سلسلے، یہ رابطے، یہ معاملے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ دلوں کے اندر آنے والی محبتیں، الفتیں پروان چڑھتی رہیں اور خالق کائنات کے ساتھ بندے کے رابطے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں. کسی کا وصال ہو جانا، کسی کا مل جانا اور کسی کا ساتھ حاصل ہو جانا، یہ انسان کو ایک وقت کے لیے خوشی سے معمور کرتا ہے. جذبے پروان چڑھتے ہیں اور انسان اپنے عروج کے اوپر جا کر اپنی خوشی کی حالت میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے. لیکن جیسے ہی محبوب کے بچھڑنے کا وقت ہوتا ہے تو ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور شریعت اسلامیہ دیکھتی ہے کہ محبوب بیٹا ہاتھوں سے جا رہا ہو تو آواز یہ آتی ہے کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. ابراہیم، ہم تیری جدائی میں، ہم تیری فرقت میں اور تیرے ہجر میں بڑے غمگین ہیں. ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں اور دل انتہائی افسردہ ہے، لیکن ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تجھے اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں. میرا بھائی یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، ہر انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. اس کا یہ تعلق محبت کی بنیاد پر ہو، اس کا یہ تعلق خوف کی بنیاد پر ہو، وہ کسی بھی بنیاد پر رب کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم ان گنتی کے چند ایام کو جب اپنے آپ سے رخصت کریں، آج کی شام کے آنے سے پہلے ہمارا اپنے خالق کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، جس بھی نوعیت کا ہے، جس بھی انداز کا ہے، ہمارا یہ تعلق ایک ایسے رنگ کے اندر تبدیل ہو جائے جس کو اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ اللہ کے رنگ میں جب جائے گا، جب یہ تعلق اللہ کے رنگ میں رنگا جائے گا تو اس تعلق کی خوبصورتی کے کیا کہنا ہے. اس کے بعد ذرا کم کرنا، آواز تھوڑی کم کرنا، تھوڑی سی. جب انسان کا تعلق رب کے ساتھ بنے گا تو اس تعلق کے اوپر ایک رنگ چڑھے گا. اس رنگ کو استعمال کرنا، اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لینا،
اور اس رنگ میں رنگے جانا یہ ہم سب کا فرض ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ 30 کے 30 دن ہمارے اوپر رب کا رنگ چڑھانے کے لیے آئے، اللہ نے توفیق دی، ہم نے اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگا، دو رنگیاں چھوڑ کر یک رنگ ہونے کی کوشش کی۔ اللہ ہم سے ان ساری عبادات اور نیک اعمال کو قبول کرے۔ لیکن یہ جانے والا دن، آنے والی شام اور شوال کا چڑھنے والا چاند مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر جو رنگ 30 دن کے لیے چڑھ سکتا ہے وہ باقی 11 مہینوں کے اندر ضرور رہنا چاہیے۔ تیرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، محبت کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، اپنے رب کے ساتھ تیرے رابطے اور سلسلے ایسے جڑ جائیں کہ تیری زندگی کا ہر معاملہ، تیری زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ جس رب نے محبت میں آ کر تیری شکل و صورت کو بنا کر کے 5 قسمیں اٹھا کر تجھے خوبصورت کہہ دیا، ہمیں 3 کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، امانتوں والے شہر مکہ کی قسم ہے، اور قد کے اوپر لام کو داخل کر کے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو خوبصورتی کے ایسے چاند کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر جوڑا ہو لال، اس کے اوپر کالی دھاریاں ہوں، اور دنیا کا بہترین جج جابر بن عبداللہ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہو تو چاند بھی شرما جائے۔ اسی انسان نے اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر جہاں رب کے ساتھ اپنے سلسلے اور تعلقات مضبوط کیے ہیں، اس کا امتی اگر دور ہوتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر چاہے وہ لالیاں پھوٹتی ہوں، چاہے زمانے کا یوسف ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان گرا تو اس قدر نیچے گرا کہ گندوں میں سے گندا بن گیا۔ یہ دین، یہ معاشرہ، یہ اسلام، یہ تہذیب، یہ ساری چیزیں مل کر ایک فرد کی جب تشکیل کرتی ہیں تو فرد کو ہمارا اسلام یہ حکم دیتا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، ایمان والو تمہارے ساتھ رب کی رحمتوں کے سلسلے، تمہارے ساتھ رب کی محبتیں، رب کی ساری برکتیں، رب کا سارا تمہارے ساتھ معاملہ، یہ کس بنیاد پر ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان والے ہو، اس ایمان کی وجہ نے تمہیں تمہارے رب کی محبت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ اور جب رب کی محبت آتی ہے اس کا انداز کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سب سے بلند اور سب سے خوبصورت نام تیرے رب کا، الذی خلق فسوی، جس رب نے تجھے پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد تیرے اندر تسویہ رکھ دیا۔ کہا تسویہ کیا ہے؟ تسویہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ پیر پورے سلامت رکھے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں بنایا، تیری آواز کو ٹھیک رکھا، تیرے آکسیجن کے سسٹم کے لیے پھیپھڑوں کا سارا نظام تیرے اندر رکھا، اور ہر چیز تجھے عطا کر کے کہا کہ بندے میرے سامنے جھک جا۔ جب تو اللہ کے رنگ میں رنگنا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دے گا، پھر دیکھ اس جھکنے کے ساتھ تجھے کتنی بلندیاں ملتی ہیں۔ والشمس وضحاها، ہمیں قسم ہے چڑھتے ہوئے سورج کی اور اس کی گرمیوں کی، والقمر اذا تلاها، چاند کی جتنی مرضی چاندنیاں آتی چلے جائیں اور ان کی ٹھنڈک کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاها، یہی رات جب آتی ہے اپنی نورانیت کے ساتھ ہمیں اس کی قسم ہے، والنہار اذا جلاها، چڑھتا ہوا سورج، اس کی روشنیاں، یہ دن، عروج، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کی قسم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہمیں انسان کے نفس کی قسم ہے، ہم نے اس کو سیدھا کیا، معاملات میں عقل دی، اس کو عبادات کے اندر رہنمائی دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لیا۔ جب یہ جھکنے کے معاملے شروع ہوتے ہیں، رب کی پہچان حاصل ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر شریعت اسلامیہ صحیح مسلم کو کھولنے کا حکم دیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا
کہ جس نے ساری زندگی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنے رب کی عبادت میں بسر کیا، وہ راتوں کا قیام کرنے والا، دن کا روزہ رکھنے والا، مساکین اور غرباء کی مدد کرنے والا، قرآن کے ساتھ شغف اور لگاؤ رکھنے والا، جس نے کبھی وطر نہ چھوڑے، جس نے کبھی تراویح کی نماز سے منہ نہ موڑا، جو سنن اور نوافل کا اہتمام پہ اہتمام کرتا چلا جا رہا ہے، عبداللہ اس شخص کی طرح نہ بن جانا کہ جس نے صرف چند دن یہ کام کیا، اپنی عمر کا ایک حصہ اس طرح سے بسر کیا، اور جب رمضان گزر گیا تو پھر اپنی پہلی سی ڈگر پہ چل پڑا۔ عبداللہ کبھی ایسے نہ بننا، تھوڑا کر لو، اچھا کر لو، ہمیشہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا، ایک عورت ہے ساری زندگی نوافل پڑھتی رہی، ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتی رہی، آج کل بھی اس کی یہی روٹین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یمل حتی تملوا، تم عبادت کر کر کے اکتا جاؤ گے، تم زیادہ عبادت میں جوش اور جذبے سے آگے بڑھ جاؤ گے، اللہ اجر دینے سے نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ اپنی عبادت، اپنے رب کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے تو ایسا رکھیے کہ رب کے ہاتھ میں جو رسی ہے اور جو آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، اس رسی میں کبھی ڈھیل نہ آنے پائے۔ محبت میں کبھی ڈھیل جب آ جاتی ہے، کردار کے اندر جھول پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر محبتیں تھکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان پر جو تہمتیں گناہوں کی صورت میں لگتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عبداللہ اس شخص کی طرح نہیں بننا جس نے اپنی زندگی کا ایک حصہ، اپنی زندگی کے چند لمحات اللہ رب العزت کے لیے گزار دیے، لیکن بعد میں وہ چھوڑ کر اپنے رب سے دور ہو گیا، اکتا گیا، یا اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری یہی نیکی مجھے کفایت کر جائے گی۔ میرا بھائی، یہ ڈوبتا ہوا سورج یہ اپنی سفر کی طرف رواں دوا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اندر یہ کون سی تبدیلی دے کر جا رہا ہے، یہ کون سا ایسا ہماری زندگی میں نکھار لا کر جا رہا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کا چاند چڑھتے ہی اگر میری مسجد آباد ہے، میرے دل کے اندر رب کی محبت موجود ہے، مجھے شوق پڑ چکا ہے کہ میں نے رات کے وقت نوافل ادا کرنے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اذان ہوتے ہی مسجد میں چلا جاؤں، میرا دل کرتا ہے کہ تلاوت کے ساتھ میرا لگاؤ رہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو۔ اس وقت جب رب کی آواز آ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا، ہم اس کو عطا کریں۔ جب اپنا ہاتھ پھیلا کر رب کہتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کے گناہ کرنے والے صبح کے وقت توبہ کر لیں، صبح کے وقت گناہ کرنے والے رات کے وقت توبہ کر لیں۔ اگر تو میرے دل کے اندر یہ خواہشات ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کا عہد کرنا ہے، تو میرا بھائی پوری زندگی رمضان جیسی بنانے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرو اپنے لیے کہ یہ جاتا ہوا سورج آنے والے سورج کے ساتھ ہمارے لیے ایک ایسی صبح لے کر آئے جو ہماری حقیقی عید ہو۔ عید اس کی ہرگز نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید اس کی ہرگز نہیں کہ جس نے اپنی ساری شاپنگ کر لی، عید اس کی ہوگی کہ جس کو رب نے معاف کر دیا، جس کو رب نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں، اور ان چند گھڑیوں کے اندر رب کی رحمت پورے طور پہ چھائی ہوئی ہے۔ میرا بھائی للہ عتقاء من النار، ہر رات، ہر افطاری کے وقت، ہر رات کے وقت اللہ نے جہاں بندوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند کر کے رکھے ہیں، اللہ چاہے تو یہ ہمیشہ ہم پر بند کر سکتا ہے، لیکن بندے کی طرف سے تھوڑی حرکت ہونی چاہیے، کیونکہ البرکۃ فی الحرکہ، برکت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حرکت کے اندر ہوتی ہے۔ ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، خالق ہم تجھ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے کون سا، ملے گا کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کا تعین کیا کہ بھائی یہ صراط مستقیم اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان تمہارے سامنے ہے، اس کے اوپر چلتے رہو، سیدھا راستہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ اب اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کی رفتار کتنی ہے، آپ کے ساتھ کون کون ہے، یہ اللہ رب العزت نے کاؤنٹ نہیں کرنا۔ اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھائی آپ چلتے رہے، اس کو آگے منزل تک پہنچانا، آگے توڑ تک لے کر جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں۔ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، دنیا کے اندر ہر بندے نے اپنا ایک مقصد مقرر کیا ہے،
ایک اپنے سامنے پوائنٹ رکھا ہے، میں نے اس پوائنٹ پر پہنچنا ہے تو میں کامیاب ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فائنانس کے اندر آگے جانا ہے، کوئی بزنس میں آگے جانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کے اندر اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہر ایک اپنے راستے پر چلتے ہوئے اس کے ذریعے کی طرف محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی اس منزل کی طرف بڑھوں۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنی ایک جہت مقرر کی ہوئی ہے، ہر ایک نے اپنی ایک سمت مقرر کی ہے، ہر ایک اپنی سمت کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ ایمان والو، ہم نے بھی تمہارے لیے ایک سمت مقرر کی ہے۔ اللہ وہ سمت کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے اندر سبقت حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ فَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ تم فقیری سے، بھوک سے ننگے دڑنگے مر جاؤ گے، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میری امت کے لیے زمین کے خزانے حلال ہے، مال غنیمت حلال ہے، ان کے اوپر اللہ نے دنیا کو کھول دینا ہے۔ مَلْ فَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے اور پھر ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے دنیا کے معاملے میں جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کو ہم ایک ایسی شراب پلانے والے ہیں جس کی خوشبو مسک جیسی خوشبو ہے، اور یہ لوگ کس وجہ سے تھے؟ اس لیے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے نیکی کے معاملات میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فاتح تستر، جنگ فتح ہوئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، جا کر کہا کہ ابو عبیدہ آئیے ہم بیٹھ کر اپنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتوں کو یاد کریں۔ اب دونوں بیٹھے اور باتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں رات کا وقت تھا، امیر المومنین سیدنا عمر ہیں، اٹھ کر دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح ابھی خیمے کے اندر موجود نہیں ہیں، کھڑے ہوئے تو سر چھت کو جا لگا، چھت کے اندر ہاتھ ڈالا، وہاں پر ایک پیالہ ہے، پیالہ باہر نکالا، اس کے اندر دیکھا سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور پانی ہے، اس کے اندر بھگوئی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ واپس آئے اور آ کر کہا کہ یہ مجھے دیجیے، یہ میرا کھانا ہے۔ کہا آپ کو ہم نے جرنیل بنایا، سپہ سالار بنایا، آپ نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ کھانا پینا تو اپنا اچھا رکھیں۔ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ عمر تم ہی تھے کہ تم نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جب تم مدینہ کی گلیوں کے اندر بھوک کی وجہ سے پھرا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ صحیح مسلم کے اندر سیدنا عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، اللہ کی قسم مجھے اس قدر شدید بھوک لگی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں، میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر رکھا ہوا تھا تاکہ میری کمر کا سلسلہ برقرار رہے، یہ تعلق جڑا رہے، کہیں میں بھوک کی وجہ سے گر نہ پڑوں۔ کہا میں اس دن سوچ رہا تھا کہ آج مدینے میں مجھ سے بڑھ کر بھوکا کوئی نہیں ہے۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھا، دیکھا سامنے سے عمر کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ کہا ابو بکر آپ کو کس چیز نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا؟ کہا آج مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو سیدنا عمر کہتے اللہ کی قسم وہ پتھر میرے پتھر سے بھی بڑا تھا، اور میں اس دن یہ سوچ رہا تھا کہ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہما جوعان فی المدینہ، آج مدینہ کے اندر مجھ سے اور ابو بکر سے بڑھ کر کوئی بھوکا نہیں ہے۔ کہا تھوڑا سا آگے چلے تو محمد کریم علیہ السلام چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے وہ نڈھال ہیں اللہ کے رسول۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو وہ میرے اور ابو بکر کے پتھر سے بھی بڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے دوچار ہیں۔ پھر ہم ایک صحابی کی طرف گئے، سیدنا ثعلبہ رضی اللہ عنہ، کہا جاتا ہے جب اللہ کے رسول ان کے گھر کے اندر پہنچے، یہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ان کے گھر میں مہمان بن کر آ رہے ہیں، تو اپنے خامد کو آواز دی یا ثعلبہ ہیتا ہیتا ہیتا، بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اللہ کے رسول تمہارے گھر کے مہمان بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں
تو کہا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو۔ سیدنا ثعلبہ جلدی سے پکی اور کچی کھجوریں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے ایک قسم کی کھجور لے کے آتا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج آپ مہمان ہیں، آپ پر تو ساری دنیا قربان کر دوں، آج میری خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ تھوڑا وقت گزرا، جلدی سے آگے بڑھے، بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا گوشت پکا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھا۔ آپ علیہ السلام نے روٹی کے اوپر چند گوشت کے ٹکڑے رکھے، کہا فاطمہ کی طرف دے کر آؤ، وہ چند دنوں سے بھوکی پڑی ہوئی ہے، اور خود جب کھانا کھا لیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ابو بکر و عمر کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جانے والا ہے۔ اللہ نے تم پر یہ نعمتیں کی ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ کہنے لگے عمر آپ نے ہی مجھے یہ بتلایا تھا، آج میں موجیں کرنی شروع کر دوں کہ اللہ نے مجھے سپہ سالار بنا دیا ہے۔ لوگوں نے آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ابو ہریرہ تم وہی ہو کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں پڑے ہوتے تھے، لوگ تمہاری گردن کو روند کر چلے جایا کرتے تھے، آج تم ہی ہو کہ جو زکوٰۃ دینے والے بن گئے ہو، مدینہ میں کوئی زکوٰۃ دینے والا موجود نہیں۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اپنے رب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی بنا پر، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے۔ میرا بھائی ہمارے اسلاف یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من النار، اے اللہ ہمیں تو جہنم سے بچا لے۔ کسی نے کہا یار آپ جنت کی دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگتے؟ کہا اللہ کے بندے جنت مانگنا وہ ایک الگ بات ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے۔ ساری امت نے جنت کے اندر جانا ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ساری امت جنت کے اندر جانے والی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کے اندر جائیں گے۔ جنت میں سبھی نے جانا ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کا منہ بھی نہ دیکھے، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، حقیقی کامیابی اس کو کہا جاتا ہے۔ میرا بھائی میری جنت میری منزل ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا میری منزل ہے۔ اس راستے کے اوپر میں کتنی سپیڈ سے چل رہا ہوں، میں کہاں پر ہوں، کیا میں اتنا اللہ رب العزت کے قریب ہو چکا ہوں کہ اگر آج میں اپنے رب کے سامنے کوئی معاملہ رکھوں، میرا اپنے رب پر توکل ہو، میرے معاملات میں، میری عبادات میں، یہ ساری زندگی کے معاملے اگر میرے اپنے رب کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اگر میں پھر اس رمضان کے بعد اسی ڈگر پر چل پڑا تو میرا بھائی پھر یہ وفا نہیں ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ خود غرضی اور مطلب پرستی ہے کہ صرف یہ کہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے ایک وقتی طور پہ تعلق رکھنا، صرف اللہ کی رحمت کا یقین آنا رمضان کے مہینے کے اندر، واللہ اللہ رب العزت ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسی، جو شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا فائدہ کرتا ہے، وہ اپنی جنت کو تیار کرتا ہے۔ آپ سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، آپ چلنے کی کوشش کریں، اگر نہیں چل رہے تو پھر اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور یہ ہجرت کیا ہے؟ ایک ہجرت ہوتی ہے جسم کے ساتھ کسی جگہ پر چلے جانا، ہم کفر والے ملک میں ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر ایمان والوں کے ملک میں آتے ہیں، یہ ہجرت ہے۔ لیکن ایک ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بتلائی ہے، اس ہجرت کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور جب وہ ہجرت کر لی جاتی ہے اللہ کی قسم بندگی پوری زندگی سمر جاتی ہے۔ اور وہ ہجرت کیا ہے؟ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، والمہاجر من ہجر السیئات، والمہاجر من ہجر السیئات الذین لم یأتون بها۔ مختلف روایات میں اللہ کے رسول نے مختلف انداز سے اس کے معنی بتلائے۔ اور اللہ کے بندوں مہاجر بن جاؤ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے بن جاؤ۔ ہجرت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے بندہ ان کو رب کی رضا کی خاطر چھوڑ کے اللہ کی طرف چل جائے۔ اے اللہ تو نے منع کیا ہے،
اس لیے میں کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اے اللہ تو نے منع کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو نے منع کیا ہے میں سود نہیں کھاؤں گا، اے اللہ تو نے منع کیا ہے میں گھر کے اندر اچھے طریقے سے رہوں گا، اے اللہ تو نے منع کیا ہے میں بد اخلاق نہیں بنوں گا، اے اللہ تو نے منع کیا ہے اے اللہ میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ تو نے منع کیا ہوا ہے میں تیری ہر روکی ہوئی بات سے رک جاؤں گا، اے اللہ میں تیری طرف ہجرت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر جو ہمارے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ پھر ہم خود دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے تجھے جنت ملے گی۔ سامنے جنگ ہو رہی ہے، غزوہ احد ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول جنت ملے گی؟ کہا جنت کیسی ہے؟ کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل کے اندر ویسا تصور نہیں آیا، ہم تجھے اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا سچ کہتے ہو؟ اللہ کی قسم تو اللہ کا رسول، اللہ وحدہ لا شریک، تلوار پکڑی اور میدان کارزار کے اندر چھلانگ لگائی، تھوڑا سا لڑا، شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بندے نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور شہادت حاصل کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عامل قلیلا اجر کثیرا، اس بندے نے تھوڑا عمل کیا لیکن اللہ کے ہاں اجر بہت بڑا حاصل کر کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ مد نظر رکھیے، ایک شخص وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، اس کا کچھ باقی ہی نہ رہے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور رمضان گزر گیا اس حال میں کہ وہ بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی؟ کن حالات میں پتہ لگے گا؟ اگر تو اس رمضان کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد فجر میں اٹھتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر مجھے تلاوت کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، اگر مجھے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مجھے دلی طور پہ تسکین حاصل ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ رمضان ہمارے لیے بڑا مبارک رہا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو میرا بھائی چند ساعتیں باقی ہیں، چند گھنٹے باقی ہیں اپنے رب کو منا لیں۔ ہمارے ایک استاد عصر کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ ہمارا ایک دوست ان کو کہنے لگا استاد جی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ اس وقت سے یہی کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں؟ کہنے لگے پتر جی اللہ نے ایک باری بھی کہتا نا بندیا میں تیرے تے راضی ہیں، میری سر جان۔ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جب رب راضی ہو جائے گا میرا بھائی سارا جگ راضی ہو جائے گا، کوئی ٹینشن لینے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی محبت میں آ کر جہاں ہم نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ کر رکھا، حلال چیز چھوڑ کر رکھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم نے کھانا پینا چھوڑ کر رکھا، تو کیا عام دنوں میں جب رب نے کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے جو مرضی کھاؤ پیو کوئی مسئلے والی بات نہیں، کیا ہم اس کی خاطر گناہ نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہماری روح کو گھائل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ضرور بھی ضرور چھوڑ سکتے ہیں، اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کم من صائم لیس لہ من قیامہ الا الظما، کتنے ہی روزے دار ایسے جو روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو روزے میں صرف بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السِّحْرُ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کا قیام کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ ہماری نیکیوں کا تھیلا وہ بھرا ہوا ہے، لیکن اس میں سے نیکیاں اگر ٹپ ٹپ نیچے گر رہی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ان سوراخوں کو خود رفع کرنا ہے، ہمیں خود رفع بننا ہے، اپنے نیکیوں کے تھیلے کو خود محفوظ کرنا ہے۔ جب ہم اس وفا کے راستے پر چلیں گے، اپنے رب سے اپنا معاملہ محبتوں والا کر لیں گے، یقین کیجئے
اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی ولا نصیرا، اللہ رب العزت پھر بندے کے ساتھ ایسی دوستیوں کے معاملات کرتا ہے جس بندے کے ساتھ اللہ جڑ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ بھی دیکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ خود کہتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، مولا دوست کو کہا جاتا ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ اپنی محبت والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے رب کو رمضان کے بعد بھی کیوں راضی نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ میرا بھائی رمضانی نہ بنیے، مسلمان بنیے۔ پاکستان کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر جب رمضان قریب آتا ہے تو وہاں کے حافظ داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب رمضان گزرتا ہے داڑھی کٹوا دیتے ہیں۔ ان کا نام ہم نے رکھا ہوا رمضانی حافظ۔ رمضان میں آئے، رمضان میں ہی چلے گئے۔ ہم رمضانی مسلمان بنتے ہیں۔ جب رمضان آیا، رمضان میں سب کچھ کر لیا، رمضان چلا گیا، ہم نے اپنے رب کو بھی چھوڑ دیا۔ رب وہی ہے، بالکل وہی ہے، جس رب نے رمضان دیا وہ بعد میں بھی دینے والا ہے، وہ بعد میں بھی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہر رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پورا سال ہی اللہ رب العزت نے رحمت والا بنایا، پورا سال ہی اللہ نے مغفرت والا بنایا، لیکن کوئی آگے بڑھنے والا تو ہو، کوئی آگے آ کر اللہ کی رحمت کا امیدوار تو ہو۔ اس لیے میرا بھائی یہ جو چند لمحے رہ گئے ہیں باقی، ان میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے جو عبادات کی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن ندامت کے چند آنسو بہانے سے اگر رب راضی ہو جاتا ہے تو میرا بھائی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے رب کے سامنے محبت کا اظہار کر لیں، اعتراف گناہ کر لیں۔ اللہ کی صفت ہے متکبر، متکبر تکبر والا، اللہ تکبر والا ہے اور یہ اسی کی ذات کے لائق ہے۔ کسی اور کا تکبر زیر نہیں دیتا، اس کے تکبر کا، اس کے متکبر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے آ کر اپنے تذلل کا اظہار کریں، مان لیں اے اللہ ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہے، اے اللہ ہم ناکارے ہیں، اے اللہ ہم تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں اور تو سبحانہ و تعالی عما یصفون ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں کوئی چیز کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر بندہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر کے لے آئے گناہوں کے ساتھ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتیتک بقرابها، میں تیرے پاس اس سے بھی زیادہ بڑھ کر رحمت اور مغفرت لے کر آؤں گا، لیکن تو آ تو صحیح، ایک مرتبہ جھک تو صحیح، پھر دیکھ اللہ رب العزت تجھے معاف کرتا ہے۔ بے شمار واقعات اس کے اوپر موجود ہیں، صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل نام کا ایک شخص بے تحاشا گناہ کیے چلے جا رہا ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، ہر رات کسی نہ کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی، کہا میری فلاں ضرورت ہے اس کو پورا کر دو۔ اس نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کرو پھر تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ وہ عورت کہنے لگی نہیں ایسا نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں پھر اپنی ضرورت بھی تمہیں پوری نہیں ملے گی۔ اس عورت نے گھر جا کے اپنے بیمار شوہر کو دیکھا، بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا، آ گئی کہنے لگی ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ خلوت میں گئے وہ عورت کانپ رہی ہے جیسے تنا کانپ رہا ہوتا ہے تیز آندھی کے اندر۔ اس نے کہا عورت تو کیوں کانپ رہی ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اتق اللہ، تو بھی اللہ سے ڈر جا، یہ گناہ نہ کر۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اوپر اثر کروایا،
اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کفل رو رہا ہے، اس عورت کو پیسے دیے اور کہا جہاں سے چلی جا، اب روئے چلا جا رہا ہے، مسلسل آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدے میں گرا، اللہ سے توبہ کی، راتوں رات ہی اللہ سے معافی تلافی والے معاملے کیے، صبح تک اس کی روح قبض کر لی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میرا بھائی توبہ کرنے والے بنیے، کونوا تائبین۔ اپنے رب کے سامنے جب بندہ توبہ کا اظہار کرتا ہے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ بے حد و حساب نوازتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے پھر بندے کو دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و